अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ के पास जी आखिरी 72 घंटे रह गए हैं और ये 72 घंटे जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे दौड़ें लगी हुई हैं, चीखें निकल रही हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं और चीफ जस्टिस के खिलाफ उतनी ही तेजी से, उतनी ही शिद्दत से महाज खोला जा रहा है। फिल फॉर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुस्ताफी हूं। भगोड़े ने लंदन में बैठकर यह बड़ा मुतालबा किया है। इससे पहले मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का चुकी हैं। जस्टिस अतर मनल्ला रंगे हाथों पकड़े गए हैं। यह बड़ी अहम खबर है और अहम चीज है जो मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर ब्रेक करनी है। लेकिन जी मरियम नवाज ने आज जो चीफ जस्टिस के बारे में जुबान इस्तेमाल की वो बयान नहीं की जा सकती। मरियम औरंगजेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भोंडी जुबान इस्तेमाल की और एक मफरूर, एक भगोड़ा, एक इश्तिहारी, एक धोखेबाज, एक अदालतों को जूते की नोक पर रखने वाला, 50 रुपए का स्टाम्प देकर बाजवा से एनआरओ लेकर भागा हुआ, उसने भी चीफ जस्टिस के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। हैरान मैं इस चीज पे हूं कि आज ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है और उसके अंदर भी इतलात है कि इमरान खान को आड़े हाथों लिया गया है। इमरान खान की पॉलिसीज पर दहशतगर्दी को लेकर बड़ी सख्त तनकीद की गई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन जिस चीज पे मैं हैरान इस चीज पे हूं कि जितनी तनकीद चीफ जस्टिस पर हुई है, मरियम नवाज ने जो जुबान इस्तेमाल की और डड्डू चार्जर ने भी मिलकर, मैं ये सोच रहा था कि कराची के अंदर कोई बंदा टीवी चैनल देख रहा हो, कराची के किसी हमाम के अंदर बैठा हुआ हो, दाढ़ी सेट करवा रहा हो और टीवी पर वो ये जुबान सुने और वो एफआईआर मेरे सामने आ जाती जिसमें कहा जाता कि हजूर मैं एक हमाम में बैठा था, दाढ़ी सेट करवा रहा था, मेरे साथ ही बैठा हुआ एक शख्स जो कलमे सेट करवाने के लिए आया हुआ था, उसने मोबाइल पर तकरीर लगाई, मरियम नवाज अदलिया को गालियां दे रही थी, आला अदलिया को। मेरा दिल को बड़ी दर्द हुई, मेरे जो अटैक आते आते बचा, तो मैं मुहिब्बे वतन शहरी हूं, लिहाजा मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई एफआईआर नहीं। या कोई कहे कि हजूर मैं अपनी फैमिली के साथ अफ्तारी कर रहा था, अफ्तारी करते करते जब पहली मैंने खजूर खा ली, दूसरी खजूर खाई और मैंने रूह अफजा पिया तो मेरे बच्चे ने टीवी ऑन किया तो उस पर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जजेस पर, और खास तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल की जा रही थी। हजूर मेरे अंदर का ईमान जाग गया, मैंने कहा अभी मैंने रोजा अफ्तार किया है, मैं पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन शहरी हूं, पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है, तो मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस के बारे में यह जुबान इस्तेमाल की जा रही है, लिहाजा मुकदमा दर्ज किया जाए। कुछ भी नहीं। इमरान खान के खिलाफ कट गया आज ही कि उसने साइकोपैथ कहा है और पता नहीं क्या कहा है, मुकदमा कट गया। बाकियों के खिलाफ कट गया, साहब के खिलाफ हजूर मैं वहां हमाम में था, हजूर मैं वहां पे था, बंदा ना चीज ने सुना, ये कहा जा रहा है, लिहाजा मुकदमा, उधर भी मुकदमा, उधर भी मुकदमा, उधर भी मुकदमा। ये लेकिन नहीं, सबसे पहले जी जस्टिस अतर मनल्ला की मैंने बात करनी है। आज जो जस्टिस अतर मनल्ला साहब, और बड़े काबिल एहतराम, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की, मैंने कहा जस्टिस अतर मनल्ला साहब के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे पता है वो काबिल जज हैं और उनके ऐसे फैसले हैं जो तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखे जाने के काबिल है। लेकिन आज चीफ जस्टिस जिस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं, सारी सियासी तकरीर, सारी सियासी राइटिंग, और फिर ये कह रहे थे कि अदलिया को सियासी केस जो है उन्हें लेने चाहिए, अदलिया नहीं आइन बचाएगी, अदलिया नहीं आइन के साथ खड़ी होगी, तो फिर कौन खड़ा होगा हजूर। लेकिन फिर हजूर ने 1 मार्च के फैसले का जिक्र कर दिया और हजूर का ये जो नोट्स है, इख्तिलाफी नोट है, ये 23 फरवरी का है। 23 फरवरी के जो उन्होंने क्विट किया था उस मामले को लेकर उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था और आज वो तफसीली नोट आया है। 23 फरवरी की चीज पर जो नोट लिखा जा रहा है उसमें 1 मार्च के फैसले का कैसे जिक्र आ गया। और अगर ये 23 फरवरी को नोट लिखा गया है तो क्या 23 फरवरी को पता था जस्टिस अतर मनल्ला को कि 1 मार्च को यह फैसला आ जाएगा? क्योंकि उन्होंने लिखा ना कि 4 के मुकाबले में 3 से रिजेक्ट और अदम एतमाद और फैसला, वो सारी कहानी उन्होंने बयान कर दी ना। उन्होंने तयमन ये मौजूदा फैसले का भी उसमें सारी जिक्र किया हुआ, कदलिया ने वो और ये और वो। तो लिहाजा सवाल ये पैदा होता है हजूर, जब आपने इतने क्रूशल वक्त पर
آج ہی یہ سارا کچھ ہوا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، آپ کا اختلافی نوٹ بھی آ گیا، اور آپ کے اختلافی نوٹ پر مریم نواز نے چیف جسٹس کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا، اور کھیل مزید گندا ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ 23 فروری کا نوٹ تھا، 1 مارچ اور باقی فیصلوں کا پھر اس میں ذکر کیوں؟ اصل سیاست تو حضور آپ کر رہے ہیں، آپ بہت قابل احترام ہیں تمام، اور آپ تو خاص طور پر میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ آپ نے ایسے کام کیے ہیں جن پر آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ پھر حضور آپ نے لکھا کہ عدم اعتماد کے وقت بھی سو موٹو جو لیا گیا تھا وہ غلط تھا۔ آج آپ نے کہا وہ غلط تھا، وہ نہیں لینا چاہیے تھا، عدالت کو اس سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کی عدالت میں ہم کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ریمارکس دیے تھے، آپ نے کہا تھا ہم نے رات کے 12 بجے عدالتیں اس لیے کھولی تھی کہ ایک اور 12 اکتوبر نہ ہو جاتا، یعنی ایک اور مارشل لا نہ لگ جاتا۔ پھر صحافیوں کی آپ سے ملاقات ہوئی جب آپ کی الوداعی دن تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ نے کہا رات کے 12 بجے عدالتیں ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے کھولی تھی، آپ نے کہا، لیکن حضور آپ نے باجوہ کو بچانے کے لیے عدالتیں کھولی تھی، آپ نے باجوہ کو بچانے کے لیے عدالتیں کھولی تھی، کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا سب کو لگا ہوا کہیں عمران خان باجوہ کو سیک نہ کر دے، باجوہ کو ہٹا نہ دے، اور عدالتیں کھلوا دی گئی تھی، ورنہ آئین والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس وقت رات کے 12 بجے آپ نے بھی عدالت کھولی اسلام آباد ہائی کورٹ، خبریں چل گئی جیو نیوز پر، 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ترمن اللہ نے کھولنے کا حکم دے دیا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ کیوں ہوا؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، اور آج آپ 1 مارچ کے فیصلے کا ذکر 23 فروری کے اختلافی نوٹ میں آج کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ تو سیاسی آپ خود بنا رہے ہیں حضور، آپ خود ایک سوچی سمجھی ترکیب کے ذریعے چیف جسٹس کے خلاف یہ جو محاذ کھلا ہوا ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مفرور کا ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں جس سے تقویت ملی، کیونکہ آخری 72 گھنٹے رہ گئے، آخری 72 گھنٹے۔ 10 اپریل تک اگر 21 ارب کے فنڈ الیکشن کمیشن کو نہ جاری ہوئے تو پھر 11 اپریل کو عدالت کو بتایا جائے گا، اور عدالت پھر بیٹھ جائے گی، اور پھر شہباز شریف نہیں بچے گا، توہین عدالت لگے گی اور ان کو جانا پڑے گا۔ یہ سارا دباؤ اسی لیے ڈال رہے ہیں، یہ سارا اسی لیے متنازع بنا رہے ہیں، ادھر سے 4-1 کا فیصلہ، 4 اتنے کا فیصلہ، 3-4 کا فیصلہ، یہ سارا ڈرامہ ساری چیز کا متنازع بنانے کے لیے۔ مفرور کا ٹویٹ، عدالتیں قوموں کو برہان سے نکالتی ہیں نہ کہ برہانوں میں دھکیلتی ہیں۔ چیف جسٹس نے نہ جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقلیتی رائے مسلط کر دی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس، پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی کرنے کے بجائے فی الفور مستعفی ہو جائے۔ میاں نواز شریف، اچھا جی، مریم نواز پہلے ہی استعفے کا مطالبہ جو ہے کر چکی ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ مریم نواز نے چیف جسٹس کو مطابق کر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، اور اس کے بعد جناب اس کے بعد یہ مریم اورنگزیب، چیف جسٹس نے ٹیریان کے والد کی سہولت کاری کی، جھوٹ بولا، فوری مستعفی ہو جائیں۔ وفاقی حکومت نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ انہوں نے ٹیریان کے والد کی سہولت کاری کی۔ دیکھیں نا، ٹیریان کے والد کی کتنے گھٹیا لوگ ہیں، جھوٹ بولا، لہذا مستعفی ہو جائیں۔ عدالتی کارروائی متنازع ہو جائے تو عوام کیسے مانیں گے؟ کانفرنس میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ جسٹس اطہر احمد اللہ نے کہا کہ وہ بینچ سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے، جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو سماعت کس چیز کی ہوئی؟ 4 ججز کی اکثریت نے فل کورٹ بنانے کے لیے کہا سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگ نہیں رہی ہیں، جب عدالتی کارروائی متنازع ہو جائے تو اسے عوام، چلو عدالتوں کو نکال دو نا ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، عدالتوں کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ جب آئین کے اندر بڑا واضح ہے کہ الیکشن ہوں تو عدالتوں کو تو نکالے نا، عدالتیں نہ بھی فیصلہ دیں پھر بھی 92 دن میں الیکشن ہوتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عدالتی سہولت کاری کیوں جھوٹ بولا گیا؟ اب یہ صرف الیکشن کا معاملہ نہیں رہا، سائفر کی من گڑت کہانی سے اسمبلی تحلیل کی گئی، آرٹیکل 63 کو ری رائٹ کیا، کے پی کے میں الیکشن کے لیے 90 دن کا قانون معطل اور پنجاب میں لاگو ہوتا ہے۔ کیوں؟
مریم روزن نے مزید کہا کہ بندیال صاحب نے 13 اتحادی جماعتوں کو نہیں سنا، پی ٹی آئی کو سنا گیا۔ کیوں؟ جسٹس اطہر احمد اللہ کا فیصلہ عدالتی کارروائی پر بڑا سوال ہے۔ جسٹس اطہر احمد اللہ کے مطابق وہ بینچ سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے۔ الیکشن کب کرانا ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، عمران خان نے نہیں کرنا۔ کہا عدالتی سہولت کاری کیوں ہوئی، کیوں جھوٹ بولا گیا؟ عمران خان نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ عمران داری پر آئین کی فتح ہوئی ہے، اس کیس میں پٹیشنر کرپٹ ہے، اس کی سہولت کاری نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کو ایسے فیصلوں سے عوام کو جج پر اعتماد ختم۔ دیکھیں نا، اب اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی۔ اچھا جی، اس کے باوجود عمران خان نے جی انٹرویو شروع کر دی ہے۔ عمران خان نے پنجاب کے پی اسمبلی کی ٹکٹوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویو شروع کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹوں کے لیے امیدواروں کی انٹرویوز شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے پی پی 42 تک امیدواروں کے انٹرویوز کر لیے اور پی پی 43 سے پی پی 70 تک انٹرویوز افطاری کے بعد ہوں گے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف یہ ہو گئے، دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اخبارات، ٹی وی، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا اور ملک کی سالمیت، خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی مواد شائع اور جاری نہیں کیا جائے گا۔ عدلیہ کے خلاف بھی کوئی مواد نہیں، یہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے کہ عدلیہ کے خلاف بھی کوئی بات اور ملک کی سلامتی کے خلاف بھی کوئی بات سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اخبارات اور مین سٹریم میڈیا پر نہیں کی جائے گی۔ یہ ضابطہ اخلاق بھی آ گیا۔ اور ایک اور خبر نیوز کی، دہشت گردی کی حالیہ لہر عمران خان حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ، قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں عمران خان کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ و وچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ پالیسی عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں میں رہا بھی کر دیا گیا۔ یہ جی عمران خان پر وہاں پہ بھی عمران خان کا وہ سوار تھا، وہاں پہ بھی عمران خان ڈسکس ہوا۔ تو لہٰذا اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے فی الحال تو نہیں لگتا، فی الحال جو چیزیں سامنے آ رہی نہیں لگتا کہ الیکشن کے لیے فوج جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے آئین کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ، اور جو کچھ ہو رہا ہے آخری 72 گھنٹے ہیں، ان 72 گھنٹوں میں ابھی مزید بھی چیخیں آپ کو نظر آئیں گی، مزید بھی آپ کو شور نظر آئے گا، لیکن یہ 72 گھنٹے گزر جائیں گے، یہ توہین عدالت کریں گے تو پھر ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کے ہینڈلرز کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیسے آئین توڑا جاتا ہے، کیسے آئین اور عدالتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور جسٹس اطہر احمد اللہ پہ اس معاملے پہ افسوس رہے گا، ٹیکنیکل بنیادوں پر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں آئین اور قانون کے ساتھ جب کھڑا ہونا چاہیے تو وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پاکستان زندہ باد۔